آج قربانی پہ بات کرتے ہیں۔ ایک سوال عام طور پہ چلتا ہے کہ قربانی اتنی زیادہ جانور قربان کیے جاتے ہیں تو وہ پیسے اکٹھے کر کے غریب لوگوں کی مدد کر دی جائے، بچیوں کی شادیاں کروا دی جائیں یا رفع عامہ کے کام کر دیے جائیں۔ اتنا خون بہایا جاتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ قربانی کرنا واجب ہے، واجب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور میرے اللہ کا حکم ہے براہ راست کہ قربانی کی جائے، اور اس پر بے حد فضائل موجود ہیں۔ غریب لوگ آتے ہیں، قرضہ لے کر قربانی کرنے لگتے ہیں، قربانی ان پر نہیں ہے، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ ان کے لیے اللہ نے قربانی کروائی ہے لوگوں سے، وہ گوشت کھائیں، قربانی کر کے اور مقروض نہ ہوں۔ مہنگا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے، کوئی 10 لاکھ کا جانور خرید رہا ہے، کوئی 50 لاکھ کے جانور کے ریٹ لگ رہے ہیں۔ مالدار یہاں اپنا مال دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ نے مالدار کو مال دیا ہے تو وہ ایک جانور پہ زیادہ پیسے نہ لگائیں، بلکہ کثرت میں چلے جائیں۔ ایک قربانی کرنی تھی 10 قربانیاں کر لیں تاکہ اس کا نفع زیادہ سے زیادہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ جیسے میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ کو تمہارے قربانی کے خون سے غرض نہیں ہے، ان کے گوشت سے غرض نہیں ہے۔ تقوی، قربانی اس انداز سے کریں کہ میرے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے ایام قریب آ رہے، اور یہ 10 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ میرے اللہ نے ان 10 دنوں کو ان آیات میں بیان فرمایا ہے، اور ان 10 دنوں کے برابر اور بقایا دنوں میں کی گئی عبادت ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس پر ہم پہلے بات کر چکے، آج قربانی پہ بات کرتے ہیں۔ ایک سوال عام طور پہ چلتا ہے کہ قربانی اتنی زیادہ جانور قربان کیے جاتے ہیں تو وہ پیسے اکٹھے کر کے غریب لوگوں کی مدد کر دی جائے، بچیوں کی شادیاں کروا دی جائیں یا رفع عامہ کے کام کر دیے جائیں۔ اتنا خون بہایا جاتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ آج کا جو جدید ذہن ہے وہ اس بات کو کر رہا، پھیلا رہا، قربانی ایک کر لو، باقی جتنے گھر کے پیسے اکٹھے ہوں قربانی کے وہ کسی غریب کو دے دو، اس سے یہ کام کر لو، اس سے یہ کام کر لو۔ قربانی کرنا واجب ہے، واجب فرض کے برابر ہوتا ہے، قربانی ضروری ہے، اور میرے اللہ کا حکم ہے براہ راست کہ قربانی کی جائے، اور اس پر بے حد فضائل موجود ہیں۔ کل قیامت کے دن جو قربانی کرنے والا جس جانور کی قربانی کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اور کیا تولا جاتا ہے، اس کے پاؤں کھر اس کے تولے جائیں گے، اس کی کھال کا وزن کیا جائے گا، اس کی بالوں کے مقدار کے برابر گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اللہ کے ہاں طیبوا بہا نفسن، اللہ کو پسند ہے، اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے قربانی کرنے کی۔ اور میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ نے اگرچہ اللہ کو قربانی سے خون بہانے سے کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ حکم دیتا ہے، اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اس سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ فصل لربک وانحر، قرآن کا براہ راست حکم ہے، اور آیات میں بھی اور احادیث میں بھی قربانی ضروری عمل ہے، قربانی واجب ہے۔ قربانی کرے گا کون؟ کس پر واجب ہے؟ ایک بات یہ عام چلتی ہے،
بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کون قربانی کرے گا، قربانی کے لیے کون صاحب النصاب ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مرد عورت، ان پر قربانی واجب ہے۔ 5 چیزیں ساتھ اگر اور ایڈ کر لیں تو صاحب النصاب ہونے کے لیے 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یا 52.5 تولے چاندی کی بقدر کیش موجود ہو، مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد سامان ہو۔ یہ 5 چیزیں جس مرد عورت بالغ مقیم کے پاس قربانی والے دن 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کر 12 تاریخ کی مغرب تک جس کے پاس اتنا سامان آ جائے، ضرورت سے زائد سامان ہو، 52 تولے چاندی ہو، 7.5 تولے سونا ہو، یا اس کے برابر نقدی کیش ہو، یا مال تجارت میں اس سے زیادہ پیسے ہوں، تو اس پر قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ اس سے بھی آسان سمجھنے کے لیے، سونا چاندی مال تجارت اس پر تو ضروری اگر ہے تو پھر قربانی ہے ہی ہے۔ آخری چیز کو لے لیتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے اور ضرورت سے زیادہ گھر میں چیزیں موجود ہیں، اور وہ چیزیں اس کے تمام اخراجات نکال کے، تمام اخراجات کو منہا کر کے، اگر ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس 1 سال کے عرصے میں ایسا رہا جس کو پورا سال اس نے استعمال نہیں کیا، تو وہ ضرورت سے زائد سامان میں آتا ہے۔ ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وسعت رکھتا ہو، جو استطاعت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کے نصاب پہ پورا اترتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، پھر وہ ہماری عیدگاہ کی قریب نہ آئے، پھر وہ ہمارے مصلی کی یعنی عید نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے۔ قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ بڑی آسانی سے لوگ کہہ جاتے ہیں کہ میں نے قربانی نہیں کرنی، خون بہانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن یوم الاضحیٰ کے دن جانور کا قربان کرنے سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے اور کتب احادیث میں روایت موجود ہے، صحیح ترین روایت ہے کہ خون بہا سے بڑھ کر اس دن اور کوئی عمل نہیں ہے میرے رب کے نزدیک۔ اور علماء نے اس پر لکھی ہیں کتابیں، اور علماء کا حاشیہ ابن عابدین فقہ کی بڑی کتاب ہے، فقہ حنفی کی بڑی کتاب ہے، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس دن اگر کوئی قربانی نہیں کرتا اور اس سے ہٹ کے پورا سونے کا ایک پہاڑ صدقہ کر دیتا ہے، تو اس کا یہ سونے کا پہاڑ صدقہ کرنا بھی میرے رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ قربانی اس سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے، براہ راست رب العزت کا حکم ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے۔ اور دین احکامات سے چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکموں سے چلتا ہے، اور اپنی رائے کا اس میں دخل نہیں ہے، تو ہم سب مل کے قربانی کریں۔ اس سے ایک اور بات چیز سمجھ میں آتی ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہوا، ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کرے گا۔ قرض لے کے قربانی نہیں ہوتی، جو خرچے منہا کرنے کی میں نے بات کی ہے، کسی کے اوپر قرض ہے، یہ قربانی اس کے لیے ہے ہی نہیں، وہ اپنا قرض ادا کرے، قرض ادا ہو جائے اور ضرورت کے اخراجات ہو جائیں، اور پھر اس کے پاس ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز صاحب نصاب اس کو کر رہی ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہے، ضروری ہے، کرے گا، نہیں کرے گا تو گناہگار ہے۔ غریب لوگ آتے ہیں قرضہ لے کر قربانی کرنے لگتے ہیں، قربانی ان پر نہیں ہے، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ ان کے لیے اللہ نے قربانی کروائی ہے لوگوں سے، وہ گوشت کھائیں، قربانی کر کے اور مقروض نہ ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو
اس عید قربان پر، قربانی والی عید پر، عید ضحیٰ اضحیہ کی قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جانور بڑھ چڑھ کے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور چیز جو آج کل عام چل رہی ہے کہ بڑھ چڑھ کے مہنگے سے مہنگا جانور خریدا جاتا ہے۔ مہنگا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے، کوئی 10 لاکھ کا جانور خرید رہا ہے، کوئی 50 لاکھ کے جانور کے ریٹ لگ رہے ہیں۔ مالدار یہاں اپنا مال دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ نے مالدار کو مال دیا ہے تو وہ ایک جانور پہ زیادہ پیسے نہ لگائیں، بلکہ کثرت میں چلے جائیں۔ ایک قربانی کرنی تھی 10 قربانیاں کر لیں تاکہ اس کا نفع زیادہ سے زیادہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ جیسے میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ کو تمہارے قربانی کے خون سے غرض نہیں ہے، ان کے گوشت سے غرض نہیں ہے، تقوی، قربانی اس انداز سے کریں کہ میرے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ 10 لاکھ کسی کا دل کر رہا ہے میں نے قربانی پہ لگانے ہیں، تو وہ 7-8 جانور کر لے، وہ بڑے جانور 5 کر لے۔ کسی کا دل ہے میں نے 1 کروڑ روپیہ لگانا ہے، وہ کثرت کرے، گوشت میں زیادہ سے زیادہ تقسیم ہوگا، زیادہ سے زیادہ قربانی ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ نفع ہوگا، گناہوں کی معافی ہوگی، اور اللہ کے ہاں درجات بلند ہوں گے۔ اللہ صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ قربانی کو قبول فرمائے، ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔